دوست اور احباب ہیں وہ اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں، اس سے ان کی ایک تو دلچسپی کا بھی پتہ چل رہا ہے، ان کی فہم کا بھی پتہ چل رہا ہے، مجھے سمجھانے کے لیے اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے دوست جو ہیں ہماری خیر خواہی کے لیے بہت سارے سوالات کر رہے ہیں۔ میں ان سوالات میں اپنی اصلاح کا بھی سامان کر رہا ہوں۔ ایک سوال ہوا ہے کہ کیا مجازی محبت جائز ہے؟ کیا عشق حقیقی کے لیے عشق مجازی ضروری ہے؟ کیا عشق مجازی عشق حقیقی تک لے جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہوا ہے۔ یہ تصوف کے حامل لوگوں نے سوال کیا ہے، تصوف کے۔ تو اب اس سوال کو بڑی بریک بینی کے ساتھ، شرف نگاہی کے ساتھ اور بہت ہی دھیرے دھیمے انداز کے اندر سننے کی بھی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کہ محبت پسندیدگی کا ایک ایڈوانس، ایک فارم، اس کی ابتدائی ایک شکل ہے۔ جب ہم اپنے دل میں کسی شخص کے علم سے، ذہانت سے، گفتگو سے، عادات سے، مینر سے اور طور طریقوں سے اور ادب و آداب کے باعث جب اپنے اندر پسندیدگی کا جذبہ محسوس کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ملے، اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں۔ تو لہٰذا یہ جذبہ پسندیدگی کا جب بندہ اپنے پہلو دل میں یہ جب محسوس کرتا ہے اور چاہنے لگتا ہے کہ وہ اس کو ملے اور زیادہ ملے، اور جب زیادہ ملتے ہیں اور اسے اخلاقی مورل ویلیوز کا خوگر پاتے ہیں، اسے جب ملتے ہیں اس آدمی کو جس سے اس کا تعلق ہوا ہے، تو اس کو جا کر جب ملتے ہیں تو اس کے اندر اخلاقی ویلیوز بڑی اچھی پائی جاتی ہیں، تواضع، انکساری، عاجزی، مہمان نوازی۔ تو لہٰذا اس کا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، رفتار گفتار جو ہے، نشست و برخاست، رکھ رکھاؤ سے ایک دلی لگاؤ انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ یہ پسندیدگی چاہت میں بدلنے لگتی ہے۔ پہلے انسان کے دل کے اندر پسندیدگی آتی ہے کسی کے رویے کے بارے میں، پھر اس کے اندر چاہت آتی ہے، اور پھر چاہت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ میں اس کی باتیں سنوں، چاہت تقاضا کرتی ہے کہ میں اسے دیکھوں، لہٰذا اس سے بار بار ملوں۔ یہ اس کی چاہت کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے۔ تیسرا درجہ، اس کا اگلا درجہ جو ہے، اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے، وہ اس کا حد درجہ لگاؤ کا ہوتا ہے، اور وہ اس سے بے قراری محسوس کرنے لگتا ہے، بے چینی محسوس وہ آنکھوں سے اوجھل ہو تو بے قرار ہونے لگتا ہے۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ اس سے اگلا جو درجہ ہے وہ محبت کا درجہ ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ انتہائی بڑی ہوئی عقیدت، پسندیدگی، اتنا گہرا لگاؤ اس کے دل میں ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر خواہش کو وہ پورا کرنے لگتا ہے۔ وہ جس طرح حکم ہوتا ہے اس کی طرف سے وہ اسی طرح کر گزرتا ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ مجھے میرا دوست جو ہے، جس کے ساتھ میرا یہ تعلق ہوا ہے، وہ مجھے کسی خواہش کا اظہار تو کرے، میرے سے کچھ تقاضا تو کرے، میرے سے کچھ ڈیمانڈ تو کرے۔ وہ اس کی خواہش کو، اس کے تقاضے کو، اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا وہ اپنے لیے سادہ سمجھنے لگتا ہے۔ یہ محبت کے مراحل ہیں۔ لہٰذا اب یہ جو محبت ہے وہ اس کی زبان سے نکلا ہوا، اس کے لیے ہر حرف وہ حرف آخر ہو جاتا ہے۔ بھئی اس نے یہ کہہ دیا لہذا میں نے ایسے کرنا ہے، اب اس نے یہ کہہ دیا میں نے یہ کرنا ہے۔ تو لہٰذا ایسے ایک شخص کو وہ خوش کرنے کے لیے ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب اس محبت سے ایک اگلی اسٹیج آتی ہے جسے عشق کہتے ہیں، اور وہ عشق کیا ہوتی ہے؟ بندہ، انسان ہوش اور حواس جو ہے وہ انسان کھو بیٹھتا ہے اپنے اعصاب پر، وہ اتنا غالب ہو جاتا ہے جس سے محبت ہونے لگتی ہے کہ بندہ پھر اپنے ہوش اور حواس جب کھو بیٹھتا ہے تو اسے ہر طرف بس وہی نظر آتا ہے۔ اب صوفیاء نے کہا جب صوفی کے پاس کوئی آدمی تربیت حاصل کرنے کے لیے گئے تو بزرگوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم نے اس بھینس کو دیکھنا۔ پھر اس سے پوچھتے کہ اچھا بھینس کے بارے میں بتاؤ، تمہیں بھینس نظر؟ وہ اس سے پوچھا گیا نا پہلے کہ یہ بتاؤ تجھے دنیا میں کس شے سے زیادہ پیار ہے؟ تو مختلف لوگ ان کو مختلف طریقے سے بتاتے کہ مجھے اس گلی سے پیار ہے، اس سے پیار ہے، اس سے پیار ہے، جو بھی ایک طریقہ کار تھا۔ ایک بندے نے یہ کہا کہ مجھے بھینس سے پیار ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بھینس کو دیکھو۔ وہ کئی دنوں کے بعد شیخ کے پاس ہے، انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ، اب بتاؤ کہ بھینس کے ساتھ جو تمہاری محبت ہے وہ کس درجے پر پہنچی؟ اس نے کہا کہ پہلے تو اب یہ اس نے بتایا کہ بے چین ہوتا ہوں، بھینس کو دیکھتا ہوں بار بار۔ پھر فرمایا کہ اب مجھے ہر طرف بھینس نظر آتی ہے۔ پھر کیا ہے کہ وہ خود بخود میرے اوپر بھینس کے سینگ لگ گئے۔ یعنی یہ ایک
کیفیات محبت کو جاننے کے لیے بزرگوں نے طریق اختیار کیا. لہذا کسی سے رشتہ محبت رکھنا یہ تو شریعت میں ناجائز نہیں کہ آپ رشتہ محبت اپنائیت اپنے دل میں محسوس کریں، اس کے مینر سے آداب سے محبت اس سے کریں، لیکن یاد یہ رہے کہ اس میں انسان کی جو خواہش ہے، اور وہ خواہش طبی اور خواہش نفس اور وہ خواہش جو گناہ کے ذریعے سے جنم لے، وہ بھی تو اس میں کنٹرول کرنا یہ ہر بندے کا بس کا روگ نہیں ہے. لہٰذا یاد یہ رہے کہ محبت کرنا تو شریعت میں جائز ہے. کیوں کہ اللہ رب العالمین نے خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی اور محبت کرنے کا حکم فرمایا. فی نفس ہی جو محبت ہے وہ بری چیز نہیں ہے، محبت تو ہے اچھی چیز. دیکھنا یہ ہے کہ وہ محبت جائز انداز میں ہے یا ناجائز انداز میں ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم موجود ہے. لہٰذا انسانوں سے محبت کے باب میں سخت ابتلا آزمائش آتی ہے، کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اس میں نفسانی خواہشات سے بچنا اور اپنے آپ پر قابو پانا، اور پھر وہ بھی صنف نازوں کے باب میں، وہ تو سوائے گناہ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے صنف نازک سے کسی لڑکی سے پیار ہوا ہے اور وہ مجازی محبت ہے، مجھے حقیقت تک لے جائے گی، یہ غلط بات ہے، یہ درست بات نہیں ہے. لہذا خواہشات سے بچنا اور اپنے آپ پر قابو پانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے پیغمبر کی صحبت درکار ہوتی ہے، اس کے لیے ولی کامل کی صحبت درکار ہوتی ہے. اس کے لیے تصوف کا راستہ اسی لیے ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے ان اسٹیشن سے، ان ٹرمینل سے، مجاز کے جو ٹرمینل ہیں، جو خواہشات، وہ کیا ہے، زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یہ جو قرآن نے کہا کہ اللہ رب العزت نے خواہشات فلاں فلاں کی محبت کی تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دی ہے، مال کی، دولت کی، بیوی کی، بچوں کی، اولاد کی. یہ جو محبت ہے یہ اگر حدود میں ہو تو شریعت اس کو پسند کرتی ہے، محمود قرار دیتی ہے. اگر وہ حدود میں نہ ہو تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. تو لہٰذا اسی سوال کا یہ جواب تھا کہ کیا عشق مجازی انسان کو حقیقی عشق تک لے جاتا ہے؟ تو دیکھیں یہ بات اصل میں ہے تصوف کے جہان کی، کہ اولیاء اللہ کے احوال جنہوں نے صحیح طریقے پر پڑھے ہیں، چشتیوں کے، قادریوں کے، نقش بندیوں کے، سہروردیوں کے، اولیاء اللہ کے احوال کے مطالعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی بزرگان دین کی، اولیاء اللہ کی جو اکثریت تھی، ان کی جو منزل تھی وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا تھا، اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان بندہ بننا تھا. لیکن جب اور بعض اولیاء اللہ کے احوال کے اندر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب دنیاوی جبر اور تقاضوں اور حالات کے سرد اور گرم تھپیڑوں کے تحت وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی منزل کو نہ پہنچ پائے، تو اللہ رب العزت نے ایک گہری حکمت اور مشیت کے تحت انہیں عشق مجازی کے دریا میں ڈال دیا. جب وہ دل گرفتہ، خستہ و شکستہ ہوا، محبوب کی بے وفائی پر، کج ادائی پر، بے نیازی پر، بے توجہی پر اور بے التفاتی نے اس کو زخمی کیا، اندر میں اس کو ادھیڑ کے رکھ دیا اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، تو انہوں نے مجازی محبوب کے ہاتھوں جو چوٹ کھائی تھی، جو زخم کھایا تھا، جو خستہ ہوا تھا، جو شکستہ ہوا تھا اور درماندہ، اور پھر تو اللہ رب العالمین کی رحیمی، شان کریمی اور شان بندہ نوازی جو ہے، جب وہ رحیم و کریم، ودود اور لطیف، وہ رعوف و کریم رحم خدا جو ہے جب رحم فرماتا ہے تو پھر ایسے بندوں کو ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ یہ بندہ غموں کا مارا ہوا، زخمی ہے، چور چور ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کے اندر گریا، بکا، خستگی اور شکستگی اتنی پائی جاتی ہے. تو لہٰذا اللہ رب العزت جو ہے اسے مجاز کی اذیت سے، مجاز کے قرب سے، کرب سے، تکلیف سے، اذیت سے، وحشت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو مزید بچا لیتا ہے، مزید اجڑنے سے، مزید برباد ہونے سے. تو لہذا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی آدمی عشق حقیقی کے حصول کے لیے دانستہ طور پر جان بوجھ کر عمدن عشق مجازی میں مبتلا ہو جائے، وہ کہے کہ میں فلاں سے یہ عشق کر رہا ہوں تاکہ میں عشق حقیقی تک پہنچنا چاہتا ہوں. یہ بات درست نہیں ہے. یہ ایک سخت تکلیف دہ امر ہے کہ سلوک اور طریقت کے راہی اکثر اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھتے ہیں. بہت سارے پیر زادگان،
بہت سارے مشائخ زادے، بہت ساری خانقاہوں کے لوگ جو ہیں، میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، اور میں نے اپنے دل سے یہ بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں اپنے ذاتی بھی تجربے سے بات عرض کر رہا ہوں کہ انسان جو ہے پھر ان چیزوں سے بچ نہیں سکتا۔ انسان کو خوبصورت چہرے اور خوبصورت صورتیں اور خوبصورت بول چال، خوبصورت رویے بہر صورت انسان کو قابو ضرور کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کریں یا زیادہ دیر کریں، کیونکہ انسان جو ہے خلق الانسان عجولا، کہ انسان بہت کمزور واقع ہوا ہے۔ تو لہٰذا انسان عادتاً جبلتاً تخلیقاً جو ہے وہ کیا ہے، وہ کمزور ہے۔ جب تک اس کے سر پر مزکی کا ہاتھ نہ ہو تو انسان گر جاتا ہے۔ لہٰذا رہ رہ کر وہ بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی محبت میں وہ مبتلا ہونے لگتا ہے، اور وہ مبتلا محبت ہونا یہ تو برا نہیں ہے، لیکن اس مبتلا محبت میں گناہ کی دلدل میں، اور میں بات اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم بہت ہی گناہ گار لوگ ہیں۔ یہ جو دوست نے سوال کیا ہے بھائی، بات یہ ہے کہ اس میں خواہشات سے بچنا یہ پھر کسی پیغمبر کا کام ہے، عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو تزکیہ کی دولت ہے، یہ جو تصوف ہے، یہ جو طریقت ہے، یہ جو پیری مریدی ہے، اصل میں انہی خواہشات کی دلدل سے نکالنے کا نام ہے۔ تصوف پیری مریدی کے دندے اور تعویذ اور دھاگے کا نام نہیں ہے، بندے کے اندر سے کھوٹ کے نکالنے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو مجھے صحیح راستہ، جو اولیاء اللہ کاملین کا راستہ ہے، وہ کیا راستہ ہے؟ وہ ذکر الہی کا راستہ ہے، وہ توبہ کا راستہ ہے، وہ استغفار کا راستہ ہے۔ لہٰذا یہ جو سوال ہے، یہ سوال بہت ہی سخت سوال ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی زیرکی کی، دنائی کی، عقل مندی کی ضرورت ہے، کیونکہ مشائخ کرام نے یہ جو قوالی اور سماع ہے، اس کے سننے کے لیے بھی آداب بیان کیے۔ فرمایا کہ اگر قوالی اور سماع سننے والا میر علی شاہ ہو، معین الدین چشتی ہو، قطب الدین بختیار کاکی ہو، نظام الدین اولیاء، محبوب الہی ہو، نور محمد مہاروی ہو، شاہ سلیمان توسوی ہو، شمس الدین سیالوی ہو، مہر علی شاہ اور بابو جی جیسے لوگ ہوں، تو ان کے لیے تو پھر قوالی حظ نفس نہیں ہے، خواہشات نفس کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اللہ کی محبت کے لیے، درد اور سوز کا سماع کرنے کے لیے۔ اور جہاں اشتہائے نفس، خواہشات، اس لیے اس قوالی کے لیے آداب ہیں۔ فرمایا کہ اس کے اندر اس عمر کے بچے نہ ہوں، مخلوط نہ ہو۔ تو لہٰذا اس لیے کہا گیا کہ جب نقش بندیوں سے پوچھا گیا کہ آپ سماع کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ سماع سنا ہے بڑے لوگوں نے، ان کو دیکھتے ہیں تو پھر خاموش ہوتے ہیں، کہ جب نمبر 2 لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کا انکار کرتے ہیں، نہ انکار بھی کنم نہ اقرار بھی کنم۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں اپنی خواہشات کے ذریعے برائی سے بچ جانا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے۔